آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک انتہائی خوبصورت محفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تمام عاشقان رسول چھوٹی چھوٹی کوشش، چھوٹی چھوٹی خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم سب کی یہی کوشش ہے کہ اللہ پاک آج اس محفل کو اور رنگ لگائے۔ اور اسی لیے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں صدر تنظیم المساجد اہل سنت پاکستان مفتی محمد عابد مبارک والمدنی صاحب کا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے، ہم اس سلسلے کو تھوڑا اب ان کے حوالے کریں گے، اور میں آپ سب سے بھی درخواست کروں گا کہ تھوڑا سا ذرا خاموشی کے ساتھ توجہ ضرور رکھیے گا۔ یہاں پہ حضور زیغم اسلام عالمی مبلغ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا شاہ صاحب کہ آج کے دن کے حوالے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اس حوالے سے جو بیان آج آپ کرنا چاہتے ہیں سو بالکل بسم اللہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود اور پیدائش کی شب ہے، یعنی آج کی شب کو مناسبت ہے، نسبت ہے اس مبارک رات کے ساتھ کہ جسے نسبت حاصل ہے کہ باعث تخلیق ارض و سما جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، اور رسولوں نے حضرت سیدنا آدم نبی سب سے پہلے اس عالم آب و گل میں جن کو مبعوث کیا گیا، اور تاج رسالت سے سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کو اس کائنات میں مبعوث کیا گیا، وہاں سے سلسلہ جن کی بشارات کا اور جن کی آمد کا ہر نبی نے، ہر رسول نے جو اعلان کیا، آج ہی کی شب کو وہ مناسبت ہے کہ ان تمام اذانوں کی بشارت اور ان تمام ان بشارتوں کا مدعا جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سیدتنا آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، قرآن مجید فرقان حمید نے آپ کی بعثت کو اور آپ کے بھیجے جانے کو اپنے بندوں پر، بالخصوص مومنین پر اللہ رب العالمین نے اسے احسان کے ساتھ تعبیر کیا ہے اور ذکر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا۔ من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ جن میں اپنے آخری نبی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یوں تو ہر نعمت اور ہر شے اللہ رب العالمین کا احسان اور اسی کے کرم پر ہے، لیکن اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اعلان شکرانے کا تو یہ ضرور ہے کہ ہم شکر ادا کریں، لیکن لفظاً آیت میں براہ راست اس چیز کو ذکر کرنا کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہے، یہ ہمارا احسان، ہم نے تمہیں بدن دیا ہے، یہ ہمارا احسان، تمہیں ہمیں پیدا کیا، یہ ہمارا احسان، اس کی بجائے قرآن مجید نے مجھے اور آپ کو جس احسان کو ذکر کیا ہے اور اس نعمت عظمیٰ کو جب اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے عطا فرمایا،
تو پھر وہ حضور سید عالم کی ذات گرامی ہے جس کے لیے قرآن مجید نے ذکر کیا من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ کی بعثت اہل ایمان کے لیے بہت بڑا احسان۔ سورۃ الاعراف کی اگر آپ آیت نمبر 157 کو دیکھیں تو وہاں پر حضور علیہ السلام کو ایک آیت میں آپ کے لیے 9 شان اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، اللہ، جن میں ایک شان آپ کی یہ بیان کی ہے کہ یہ ہمارے نبی جو ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ، یعنی چاہیے کہ سابقہ امت اگر وہ اللہ کی فرمان بردار بننا چاہتی ہے تو وہ اتباع کرے اس نبی مکرم کی، اس رسول اعظم کی، کہ جن کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، اور ان کی شان یہ ہے کہ وَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے باز رکھتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ہم نے ان کو یہ شان دی ہے کہ وہ حلال طیب اور پاک چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور ناپاک اور نجس چیزوں کو وہ حرام قرار دیں گے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے آپ کے اس احسان جس کے ذریعے اہل ایمان پر احسان ہوا ہے اس کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، سابقہ انبیاء جو آئے ان کو بڑی سخت شریعت ملی تھی، ان کی امت کے لیے بڑی پریشانیاں تھیں۔ مثلا غور کریں، مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر ان کے بدن پر نجاست لگ جائے تو حکم یہ تھا کہ اس جگہ کو کاٹ دیا جائے۔ ان کے لیے عبادت کی ایک جگہ مخصوص تھی، کہیں پر بھی ہوں ان کے لیے ایک جگہ عبادت کی مخصوص ہے، اب وہ اس جگہ سے 1 میل دور نکل جائیں، 1 مہینے کی مسافت پر دور نکل جائیں، اس سے سروکار نہیں، جب عبادت کا وقت ہوگا وہ لوٹ کر ادھر آئیں گے۔ ان کے لیے احکام کی سختی اس قدر تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ میری امت کے لیے جو ہر نیک کام پر 1 اجر ہے تو ان کے لیے اجر 10 سے 700 گنا ہو جائے، لیکن یہ شرف کسی امت کو حاصل نہ ہوا۔ حضور سید عالم کے آنے کی برکت سے احکام شریعت کی آسانی ہو گئی، اور حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا، اللہ نے ساری روئے زمین کو میری امت کے لیے پاک اور مسجد بنا دیا۔ جزاک اللہ۔ تو یہ جو حضور کے احسانات اللہ رب العالمین نے اپنا کرم جو آپ کے ذریعے فرمایا، تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ یعنی آپ دیکھیے جب سرکار معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے آپ کے ذریعے یہ بھی احسان ذکر فرمایا کہ آپ کی امت اگر گناہ کو سوچے گی تو نہیں لکھا جائے گا، کر لے گی تو 1 لکھا جائے گا، توبہ کرے گی معاف کر دیا جائے گا اپنے فضل سے، فرمایا لیکن نیکی کو سوچے گی تو لکھ دیا جائے گا، واہ واہ واہ، اور نیکی کر لے گی تو پھر اس کو 10 سے 700 گنا لکھ دیا جائے گا۔ تو یہ آپ کی نسبت سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے اہل ایمان کے مقام میں، وجاہت میں، قدر میں جو فضیلت اور برکت عطا فرمائی اس کو ذکر کیا کہ من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم میں پیدا فرما دیا ہے۔ جزاک اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم